السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا نیک مہینہ تھا اور مغرب کی اذان ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا اور مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف افطاری کرنے والے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ یہاں سے عیسائیوں کا بہت بڑا عالم اپنے وفد کے ساتھ گزرا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے، کیوں نہ مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے چند ایسے سوال پوچھے جائیں جن کے جواب اسے نہ آتے ہوں۔ اس طرح لوگ مجھے عیسائیوں کا بہت بڑا عالم سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ میرے پاس بہت بڑا علم ہے، کیونکہ میرے سوالوں کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہر دور کی طرح اس وقت بھی غیر مسلم لوگ مسلمانوں کا علم کمزور کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرتے رہتے تھے اور یہ سب مسلمانوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے تھے، مگر یہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے میں ناکام ہی رہتے تھے اور یہ ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خود حفاظت کرتے ہیں اور وہ ہمیں ایمان کی صلاحیت بخشے ہوئے ہے اور وہی ہماری حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ پادری مسجد کے اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ پوری مسجد عالموں سے بھری ہوئی ہے اور وقت کے حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی سے بلند آواز میں کہا کہ آپ کی سلطنت کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو میرے سوالوں کے جوابات دے سکے۔ سلطان نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جتنے بھی علماء ہیں وہ اس پادری کا مقابلہ کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ کچھ ہی دیر میں دربار کے اندر مزید علماء اکٹھے ہو گئے۔ اب ان علماء کے درمیان سلطان صلاح الدین ایوبی خود بھی موجود تھے۔ سلطان نے اس پادری سے کہا، ہمیں روزہ افطار کرنے دو اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کے بعد تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وہ پادری خاموش ہو گیا۔ مسلمانوں نے روزہ افطار کیا اور نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد سلطان نے اس پادری سے کہا کہ اب تم اپنے سوالات پوچھو۔ اب پادری اپنے سوالات پیش کرنے کے لیے ایک جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس پادری نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے صرف 3 سوالات کروں گا، بس آپ مجھے ان کے جوابات دے دیجئے۔ پادری نے پہلا سوال کرتے ہوئے کہا کہ بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا؟ پھر اس نے اپنا دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا رخ کدھر ہے؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اور میری آخری اور پہلی شرط یہ ہے کہ اس مسجد میں بیٹھے ہر شخص کو خدا کے یہ تینوں کام کرتے نظر آنا چاہیے، صرف باتوں سے ہی میرے سوالوں کے جواب نہیں دینے۔ جب یہ بات مسجد میں موجود لوگوں نے سنی تو سب حیران رہ گئے۔ اب یہاں پر دربار کے اندر جتنے بھی علماء کھڑے تھے، جب انہوں نے اس پادری غیر مسلم کے سوالات سنے تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر مسجد میں سناٹا چھایا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوری مسجد میں غور سے دیکھا تو کسی بھی عالم نے ہاتھ کھڑا نہ کیا، نہ ہی اس پادری کے سامنے اس کے سوال کے جواب دینے کے لیے کوئی عالم آگے بڑھا۔ سلطان بغور دیکھ رہے تھے۔ اس عیسائی پادری کے چہرے پر ایک کمینگی سی بھری مسکراہٹ تھی اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ میرے سوالوں کے جواب ان میں سے کوئی عالم نہیں دے سکتا۔ آخر جب کوئی عالم نہ اٹھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر اس پادری کے سامنے آیا اور کہا میں تمہارے ان تمام سوالات کے جواب دوں گا۔ اس پادری نے پھر اپنی شرائط دہرائی، اس مسجد میں بیٹھے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے یہ کام کرتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے۔ سلطان نے کہا یہاں بیٹھا ہر شخص مسلمان ہے اور الحمدللہ ان کو خدا پر پورا یقین ہے، لیکن ہاں میں تجھے ضرور مطمئن کر کے بھیجوں گا۔ عیسائی پادری خوش ہو گیا۔ سلطان نے اس پادری سے کہا بتاؤ تمہارا پہلا سوال کیا تھا؟ تو پادری نے کہا اللہ سے پہلے کون تھا؟ تو سلطان نے پادری سے کہا کہ تم 10 سے الٹی گننا شروع کر دو۔ پھر پادری نے 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کر دی۔ جب یہ 1 پر آیا تو سلطان نے پادری سے کہا کہ بتاؤ 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ تو پادری نے کہا کہ کچھ بھی نہیں آتا۔ سلطان نے کہا کہ کیا 1 سے پہلے کچھ نہیں آتا؟ تو پادری نے کہا کہ 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں آتا، بس 1 تک ہی گنتی ہے۔ پھر سلطان نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے اور اس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا اور نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا، وہ اکیلا اور عظمت والا ہے۔ پھر پادری نے اپنا دوسرا سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے؟ سلطان نے اسی وقت ایک چراغ یعنی دیا منگوایا اور دربار کے اندر اس کو جلا دیا۔ پھر سلطان نے پادری سے پوچھا کہ بتاؤ اس دیے کا رخ کس طرف سے ہے؟ پادری نے جواب دیا اس دیے کا رخ سب طرف ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رخ بھی سب طرف ہے۔ اب اس پادری کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ سلطان تو میرے تمام سوالات کے جواب دے سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ اب پادری نے اپنا آخری سوال دہرایا اور کہا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پادری سے کہا کہ تم جس اونچی ممبر نما جگہ پر بیٹھے ہو اس ممبر سے نیچے اتر کر میری جگہ پر آ جاؤ۔ پادری ممبر سے نیچے اتر کر سلطان کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان اپنی جگہ سے چل کر ممبر کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس پادری سے کہنے لگا کہ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تمہارے اس آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ممبر سے نیچے اتار دیا ہے اور اس نے مجھے اوپر ممبر پر کھڑا کر دیا ہے۔
یہ تمہارے آخری سوال کا جواب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ آئے یعنی اس کا وقت وہ مسجد کے ساتھ ہی بیٹھے رہے، جبکہ یہ پادری سر جھکائے باہر نکل گیا۔ سلطان نے اس پادری کے وفد سے پوچھا کہ تمہارے اس پادری کے تینوں سوالات کے جواب کا حقیقی روپ تمہیں نظر نہیں آیا کیا؟ اگر نہیں تو میں دوبارہ وضاحت کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وفد کے تمام لوگ فوری ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ ہمیں اس سچے دین کے لیے چن لیں، ہمیں رائے راست کے لیے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیے۔ یہ دیکھ کر اس پادری کو غصہ آیا اور وہ سر کو کھجاتے ہوئے مسجد سے چلا گیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ خدا جسے ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ سوال مجھ سے پادری نے پوچھے تھے، اس کا کام بنتا تھا کہ وہ اسلام کی راہ اب اختیار کر لے، لیکن وہ بدبخت مسلمان نہ ہو سکا، لیکن اس کے ساتھ والا وفد سارا مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام ہستی نہ تھے۔ پادری کے ساتھ والے وفد کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے تو ایک شخص بولا کہ ہم تو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں رائے حق دکھا دیا۔ اب ہم اپنی ساری زندگی اسلام کے بنیادی احکاموں پر عمل پیرا ہو کر اسلام کے درس کو پھیلانے میں گزاریں گے۔ ناظرین، آپ کو یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان کی زوجہ عصمت الدین خاتون محل کے صحن میں کنیزوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہی تھی۔ محل میں خوشی کا سما تھا۔ محل کے باہر ایک چھوٹا سا بازار تھا، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے اور ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا، کیونکہ سلطان نے ایک بہت بڑا علاقہ فتح کیا، جس کے بعد سلطان نے چند دنوں کے بعد محل میں جشن کا انتظام کیا اور اپنے سپاہیوں کو انعام دینے کی تقریب رکھی، کیونکہ یہ سلطان کا یقین تھا کہ جو سپاہی سلطان کے ایک حکم پر اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں تو ان کو نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی انعام و کرام سے نوازا جائے، تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور آنے والی نسلیں ان کو دیکھ کر شہادت کی خاطر کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچانک ایک سپاہی نے سلطان کو خبر دی کہ حضور ملکہ اپنی کنیزوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہی تھی، تو اچانک ملکہ نے تلوار ہوا میں لہرائی تو تلوار ملکہ کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ کے بازو جیسے ہی آپ نے اوپر پھیلائے وہیں پر رک گئے اور ابھی تک وہ بازو حرکت نہیں کر رہے۔ کنیزوں نے پوری کوشش کی لیکن درد کی شدت سے ملکہ تڑپ رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ کنیز ملکہ کو شفا خانے میں لے گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچ گیا۔ شاہی حکیم نے پوری کوشش کی کہ ملکہ صحتیاب ہو، لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود ملکہ صحتیاب نہ ہو سکی۔ سلطان بڑا پریشان ہو گیا اور ملکہ کو درد کی شدت سے تڑپتا دیکھ کر سلطان بھی تڑپ گیا تھا، کیونکہ وہ ملکہ صرف آپ کی خاتون نہیں تھی بلکہ آپ کی ہر مشکل میں سہارا تھی۔ یہاں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بارے میں بتاتے چلیں۔ سلطان کی زوجہ کا نام عصمت الدین خاتون تھا۔ عصمت الدین خاتون کی گود سے 3 فرزند پیدا ہوئے۔ پہلا بیٹا الافضل بن صلاح الدین، دوسرا العزیز عثمان اور تیسرا الظاہر غازی تھا۔ تینوں بیٹے سلطان کی طرح عقل مند اور بہادر تھے۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ الغرض سلطان نے شاہی حکیم کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ اب ملکہ کا علاج کیسے ممکن ہوگا۔ شاہی حکیم نے کہا، حضور میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن شاید ملکہ کے پٹھوں میں خون کا بہاؤ رک گیا ہے، جس کی وجہ سے ملکہ کے پٹھے حرکت نہیں کر رہے۔ سلطان نے کہا، اب ایسا کیا کریں کہ ملکہ صحتیاب ہو جائے؟ تو شاہی حکیم نے کہا، حضور میری نظر میں ایک ہی علاج ہے کہ کوئی ماہر بندہ ملکہ کے جسم کی خاص تیل سے مالش کرے، جو کہ ایک خاص جڑی بوٹیوں سے بنتا ہے، جس سے ملکہ صحتیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس تیل میں اتنی حرارت ہوتی ہے کہ وہ خون کو بآسانی گرم کر دے گا، لیکن مالش کرنے کے لیے کسی ماہر بندے کی ضرورت ہوگی۔ سلطان نے کہا، حکیم محترم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ ملکہ کی مالش کوئی مرد کرے گا؟ تم اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا کرو۔ شاہی حکیم نے سر جھکاتے ہوئے کہا، حضور میں یہ سب ملکہ کی صحتیابی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سلطان نے کہا، یہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میری زوجہ کے جسم کو کوئی نامحرم چھوئے، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب دوبارہ سلطان نے ملکہ کی حالت دیکھی تو سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہی حکیم کی بات مانی جائے اور اس کا علاج کیا جائے۔ اب سلطان نے شاہی حکیم کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بتاؤ وہ کون آدمی ہے جو ملکہ کا علاج کرے گا؟ شاہی حکیم نے کہا، حضور وہ آدمی مشرقی پہاڑوں میں رہتا ہے، اس کی رہائش گاہ ایک جھونپڑی ہے، میں اپنا سپاہی بھیج کر اس کو ابھی یہاں پر بلوا لیتا ہوں، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف مرد ہے بلکہ غیر مسلم بھی ہے۔ یہ سن کر پھر سے سلطان پریشان ہو گئے اور کہا کہ اب میں اتنا مجبور ہوں کہ میں ایک غیر مسلم سے ملکہ کے جسم کی مالش کروا کر علاج کرواؤں۔ شاہی حکیم نے کہا، حضور علاج تو سنت ہے، اس کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مرد ہے یا عورت، مسلم ہے یا غیر مسلم۔ جب سلطان کو کوئی راستہ نہ دکھا تو آپ نے اجازت دے دی، لیکن سلطان نے شاہی حکیم سے کہا کہ یہ راز محل سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ شاہی حکیم نے بھی وعدہ کیا
کہ حضور اس کے دروازوں تک ہی یہ بات محدود رہے گی۔ اب سلطان نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جا کر ملکہ کو کمرے میں برہنہ کر کے واپس آ جاؤ۔ سلطان نے پہلے ہی ملکہ کو بتا دیا تھا کہ اس درد سے چھٹکارا پانے کے لیے تمہارے جسم پر ایک غیر مسلم مرد مالش کرے گا۔ یہ سب سن کر ملکہ بھی تڑپ گئی اور خوف کے مارے ملکہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن سلطان کے حکم کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ کنیزوں نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر میں شاہی حکیم اس نوجوان کو لے کر آیا جس کا سر سے لے کر پاؤں تک چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں سرخ رنگ کا تیل تھا۔ جب سلطان نے حکیم کی عقل مندی کو دیکھا کہ اس نے مالشی کا منہ چھپا دیا تھا تاکہ وہ ملکہ کو برہنہ حالات میں نہ دیکھ سکے۔ دوستو وہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا، لیکن سلطان کی جگہ کوئی عام انسان بھی ہوتا اور اپنی بیوی کے جسم کو جب کوئی غیر مرد کے چھونے کے بارے میں سنتا تو وہ بھی تڑپ کر رہ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اب حکیم نے سلطان سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تاکہ میں اس نوجوان کو اندر ملکہ کا علاج کرنے کے لیے بھیج سکوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی وہ مالشی اندر گیا تو ملکہ کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا، ملکہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ غیر مرد کے چھونے کے خوف سے ملکہ کانپنے لگی اور اتنے میں ملکہ کا خون کھولنے لگا، جس کی وجہ سے ملکہ کے پورے جسم میں خون کی حرکت تیز ہو گئی اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی، اور چند ہی لمحوں میں ملکہ نے انہی ہاتھوں سے جو پہلے جہاں اکڑے ہوئے تھے انہی ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا۔ تو اتنے میں اس مالشی نے محسوس کر لیا کہ ملکہ صحتیاب ہو گئی ہے۔ اس نے ملکہ کو کہا کہ اب مالش کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے جسم کو ڈھانپ لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ شاہی حکیم باہر نکلا، ادھر سلطان پریشان حال بیٹھے تھے۔ سلطان کو پریشان حال دیکھ کر شاہی حکیم بولا، حضور آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد شاہی حکیم نے جیسے ہی اس مالشی کے منہ سے نقاب اتارا تو سلطان دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ اس نقاب کے پیچھے کوئی مرد نہیں بلکہ سلطان کی اپنی کنیز تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ یہ حکیم نے کیا طریقہ کھیلا۔ اتنے میں حکیم بولا، حضور کیا صرف ملکہ آپ کی عزت ہے؟ سلطان معظم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکہ تو پورے مصر سلطنت کی عزت ہے، کیا ہم کسی کافر کو ملکہ کے جسم کو چھونے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میں نے اس لیے یہ منصوبہ بنایا تاکہ ایک غیر مسلم مرد کے ملکہ کو چھونے کی وحشت سے ملکہ کا جسم کانپنے لگے گا، ملکہ کا خون تیزی سے دوڑنے لگے گا اور گرم ہو کر ملکہ کے پٹھوں میں خون کا بہاؤ جاری ہو جائے گا، جس سے ملکہ صحتیاب ہوگی، اور میرا منصوبہ کامیاب رہا۔ میں نے یہ سب آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں، کیونکہ بے شک آپ کی یہ خبر ملکہ تک پہنچ جاتی اور میرا علاج ناکام رہتا۔ یہ دیکھ کر سلطان جب اپنی شاہی حکیم کی عقل مندی کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور اسے انعام و کرام سے نواز دیا اور کہا، جب تک آپ جیسے طبیب میری سلطنت میں زندہ ہیں ہماری عورتوں کو غیر مسلم مرد چھو نہیں سکتے۔ دوستو ایک شاہی حکیم کی عقل مندی نے بغیر ملکہ کو چھوئے اس کا علاج کر دیا اور سلطان کی عزت کو محفوظ کر لیا۔ دوستو یہ سبق نہ صرف اس وقت کے لیے تھا بلکہ آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی عقل کو کن کاموں میں استعمال کرے، انسان کس وقت اپنے اندر کی چھپی صلاحیتوں کو ڈھونڈے۔